چونکہ یہ ٹرمپ امریکہ کی ذلت کا آئیکن ہے، یہ امریکہ کے نابودی کی نشانی ہے یہ ٹرمپ. جس طرح روایات کے اندر بھی ہے کہ مثلا جب ظلم دنیا سے ختم ہوگا تو ظالم ترین ایک کردار پیدا ہوگا. ظلم کے خاتمے سے پہلے ظلم اپنی اوج پہ پہنچے گا، انتہا پہ پہنچے گا، اور وہ کردار ہوگا دجال کا. دجال ایک کردار ہے اسلامی تعلیمات کے اندر جو عدل الہی کی حکومت کے قیام سے پہلے یہ کردار وجود میں آئے گا، دنیا میں آئے گا. اور دجال ایک کردار ہے. پہلے کسی اور مناسبت سے میں نے اشارہ کیا تھا، دجال کے بارے میں نہیں کیا تھا، لیکن اس سے ملتے جلتے موضوعات کے بارے میں، کہ یہ جو کردار ہیں کچھ مثبت اور کچھ منفی ہیں. دجال ایک منفی کردار ہے جس کا تعلیمات دین کے اندر ذکر ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے اور ائمہ اطہار کے اس بارے میں تعلیمات ہیں. اور متفقہ ایک کردار ہے جس نے آخر الزمان میں ظاہر ہونا ہے، اور اس کا فتنہ دجال کے نام سے فتنہ دجال ہوگا. اس فتنہ دجال کو پھر سرکوب کریں گے مومنین، اور اس کے بعد قیام عدل الہی، حکومت جہانی، مہدویت کا نظام برپا ہو جائے گا. یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا. دجال جو ظلم کی انتہا ہے. فتنہ دجال جو ایک متفقہ اعتقاد ہے تمام مسلمانوں کا، اور اس کے بارے میں بہت تحقیقات، مطالعات، کتابیں نشر ہوئی ہیں ہر فرقے اور ہر محقق کی طرف سے. یہ کردار دو تفسیریں رکھتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ حقیقی کردار ہے، یعنی دجال ایک شخص ہے، ایک فرد خاص ہے. وہ کردار یہ ہے کہ ایک معین فرد ہوگا، غیر طبیعی قسم کا انسان ہوگا، انسان نما ہوگا، لیکن معمولی انسانوں سے ہٹ کر ہوگا. اس کی ایک آنکھ ہوگی پیشانی میں، اور یہ اس کی طاقت ہوگی. وہ آئے گا، اپنے فوج بنائے گا، پھر اس کے بعد دنیا میں وہ فساد مچائے گا، پورے خطے کو، پوری دنیا کو ناامن کر دے گا دجال. پھر اس فتنے کو سرکوب کرنے کے لیے جماعت مومنین قیام کریں گے، اور اس فتنہ دجال کو سرکوب کریں گے. امام عصر ظہور کریں گے، اور پھر فتنہ دجال کی سرکوبی کے بعد پوری دنیا کے اوپر امن و عدالت کا نظام قائم ہو جائے گا. یہ دجال ایک کردار ہے، حقیقی کردار ہے. یہ ایک تفسیر ہے کہ یہ ایک فرد معین ہے. یہ فرد معین ایک زمانے میں پیدا ہوگا، فتنہ مچائے گا. ایک تفسیر یہ ہے کہ دجال ایک فرد معین نہیں ہے، بلکہ ایک تمثیلی کردار ہے. ایک کردار کا نام ہے، نہ ایک شخص کا نام. ایسا کردار ہے جو کئی مصداق اس کے ہو سکتے ہیں. یہ کریکٹر ہے، اور اس کریکٹر کو کئی افراد اپنا کے اور فتنہ کھڑا کر سکتے ہیں. یہ دو تفسیریں ہیں کہ دجال ایک فرد ہے یا دجال ایک کردار ہے. اگر دجال ایک کردار ہو، یعنی دوسری تفسیر کے مطابق، اس صورت میں یہ ٹرمپ سمجھے اس زمانے کا دجال ہے. یہ چونکہ اس کے عزائم پوری دنیا کو فتنوں میں اور بحرانوں میں مبتلا کرنا ہے، اور اس صورت میں دجال کا ظہور یا دجال کا فتنہ یعنی تباہی تو بہت پھیلائے گا، لیکن ایک اچھی علامت یہ ہے کہ یہ مومنین کے ہاتھوں نابود بھی ہو جائے گا. یہ چونکہ دجال کے بارے میں یہی ہے تعلیمات کہ دجال سار اٹھائے گا، فتنے اوج پہ پہنچائے گا، اور پھر مومنین کے ہاتھوں نابود ہو جائے گا، اور نظام امامت کے لیے میدان ہموار ہو جائے گا. پھر تمام نظام دنیا کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور صرف ایک نظام پوری دنیا پر، جمہوریت، بادشاہت اور
ہر نظام، پوری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا سیاست کا. صرف ایک نظام امامت پوری دنیا کے اوپر، شرق و غرب کے اوپر اور تمام بر اعظموں کے اوپر ایک نظام الہی امامت کا قائم ہوگا، جس کا نام نظریہ مہدویت ہے، عالمی نظام الہی. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ جو پالیسیاں بنا رہا ہے، خود امریکی اس کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں، تنگ ہیں سب سے زیادہ. اتنے پاکستانی اور ایرانی اس کے ہاتھوں تنگ نہیں ہیں جتنے خود امریکی اس کے ہاتھوں تنگ ہیں کہ یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس احمق نے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، مثلا یہ ایٹمی طاقتوں سے الجھنا چاہتا ہے، چائنا سے الجھنا چاہتا ہے، شمالی کوریا سے الجھنا چاہتا ہے، روس سے جنگ کرنا چاہتا ہے. تینوں ایٹمی طاقتیں ہیں. روس سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے اس وقت، امریکہ سے زیادہ ایٹمی اسلحہ روس کے پاس ہے. چائنا بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے، شمالی کوریا خطرناک ایٹمی طاقت ہے. یہ وہ ان میں سے ایک ملک بھی پوری زمین کو تباہ کر سکتا ہے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے سے. اور یہ منحوس انہی ممالک کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنا چاہ رہا ہے. خود امریکی اس بارے میں حد سے زیادہ تشویش میں مبتلا ہے کہ اس کو کسی طرح لگام دی جائے.